کافر انتہائی سخت دل کا مالک اور وارث ہوتا ہے، اور ظاہری طور پہ جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے رفاع عامہ اور خیر کے کاموں میں کفار زیادہ بڑھ چڑھ کے شرکت کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں یہ ذکر کیا کہ یہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کو دھکے دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کوئی مسکین کو کیوں کھانا کھلائے، کوئی یتیم کو دھکے کیوں نہ دے۔ یہ کام وہی انسان اچھے طریقے سے کر سکتا ہے جس کو آخرت میں کوئی اجر کی امید ہے، ورنہ غریب اور یتیم اور مسکین بندے سے دنیا میں تو کوئی مفاد نہیں ملنا۔ تو ہم نے پچھلے خطبات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام، فضائل، اس کی برکتیں، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، توحید اور ایمان پہ جتنی بات سنتے، یہ ایمان، یہ توحید، یہ اللہ کے نام کی برکت ہمارے دل میں ایک زبردست بنیاد ڈالتے ہیں کہ یہ دل نرم پڑ جائے، اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بھی نرم پڑ جائے، اور بندوں کے معاملے میں بھی انتہائی شفیق، انتہائی رحیم، انتہائی کریم، انتہائی معاف کرنے والے بن جائیں۔ اگر کسی کی کتاب و سنت کی تعلیمات اس کے دل میں یہ نرمی اور یہ شفقت پیدا نہیں کرتی تو پھر وہ اپنے صحیح انجام اور نتیجے تک نہیں پہنچا۔ انہی ابواب میں سے مسلمان کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے غم میں، ان کی پریشانی میں، ان کی تکلیف میں ان کی دل جوئی کرنے والا ہونا چاہیے، ان کو حوصلہ اور تسلی دینے والا ہونا چاہیے، ان کی پریشانی کو کم کرنے کا باعث بنے، ان کے غموں کو ہلکا کرنے کا سبب بنے، ان کے لیے آسرا اور امید کی کرن ثابت ہو، اور ہر شخص کے بارے میں، ہر شخص اس کے بارے میں یہ تعارف رکھتا ہو کہ اگر کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے تو یقیناً مشکلات کو دور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے، عزیز و اقارب اور دوست اور رشتہ دار ہونے کے ناطے، معاشرہ ایک دوسروں سے جڑا ہوا ہے، تو مسلمان کے ایک بڑے اوصاف میں سے یہ صفت ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا اور غم زدوں کی دل جوئی کرنے والا ہونا چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ کا قرآن انبیاء اور صحابہ اور بڑی تفصیل سے ایسے واقعات ذکر کرتا ہے کہ جہاں میرے رب نے خود اپنے بندوں کی دل جوئی کی، ان کو حوصلہ دیا، ان کے غم سے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ کے کیا کہنے، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے بہترین درجے پر فائز تھے۔ میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں بھی اخلاق کے بہترین اور اعلیٰ درجوں پر فائز ہوتا ہوں، اور اس کا راستہ اور طریقہ اللہ کا قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور ساتھ صدیق اکبر موجود ہیں، اور دشمن بالکل سامنے اور سر پر پہنچ چکے، فرمایا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان دو لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے سبحانہ وتعالی؟ بندے کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بات تو ٹھیک ہے، اچھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ اللہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے کہ انسان کی مدد اللہ ہی کر سکتا ہے، ہر موحد کا یہ عقیدہ ہے کہ مشکلات سے اللہ ہی نکال سکتا ہے، لیکن جب مشکل آئی ہوتی ہے، جب انسان کٹھن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، شیطان کے حملوں کی وجہ سے مایوسی بڑھ چکی ہوتی ہے، اس وقت
اشد ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی خیر والا کوئی خیر کی بات کہہ کے اپنے بندے کو دوبارہ اپنے اللہ کی طرف لپکا دے اور بڑھا دے۔ ابو بکر، کیا خیال ہے ان دو بندوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ آپ یہ جملہ غم میں کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو کہیے گا کہ کیا خیال ہے تیرا کہ اگر تیرے ساتھ تیرا اللہ ہو، یا یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے۔ صرف یہ ایک جملہ اتنی عظمت اور طاقت اور جلال اور حیبت اور برکت والا ہے کہ انسان کے بڑے بڑے غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں اسے ایک امید سے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جابر بن عبداللہ، ان کے والد جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ آپ پہنچے جابر کے پاس رضی اللہ عنہ، کتنی خبر گیری رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھی لوگوں کی، کتنی آپ کو اطلاع ہوتی تھی کہ کس کا والد کس موقع پہ کون کہاں شہید ہو گیا، کون یتیم ہے، کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون میری محبتوں اور شفقتوں کا محتاج ہے۔ اور محتاج اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ یہ جو کام ہے یہ بھی عین عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم سمجھ کے مومن ان کو سر انجام دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کسی کے غم کو ہلکا کرنا، کسی کی مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا، کسی کو تسلی دینا۔ اب آپ پہنچے کس کے پاس؟ جناب جابر کے پاس۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے پاس تشریف لے گئے، فرمانے لگے، انداز گفتگو دیکھیں، اسوہ حسنہ دیکھیں۔ پہلے یہ کہ یتیموں اور مساکین کی خبر رکھنا، دوسرا یہ جب اطلاع پہنچی کہ فلاں بیمار ہے، فلاں ضرورت مند ہے، اس کے پاس خود چل کے جانا، تیسرا یہ جب اس کے پاس پہنچ گئے تو پھر مایوسی کی نہیں، غم کی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ باتیں نہیں، پھر بات ایسی کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے دلاسا اتنا اچھا کہ شدید غم میں مبتلا بندہ اس کا غم خوشیوں میں بدل جائے۔ فرمانے لگے، اے بیٹے جابر، تجھے پتہ ہے تیرے باپ کے ساتھ تیرے رب سبحانہ و تعالی نے کیا معاملہ کیا؟ صحابہ کرام کا ادب، احترام، اور اس احترام کے ہم میں بھی شدید کمی ہے کہ جب کوئی بڑا بات پوچھے آپ کے علم میں ہے تو اچھے طریقے سے بتا دیں، نہیں ہے تو کہیں اللہ بہتر جانے یا آپ میری رہنمائی کریں۔ فرمایا، بیٹے اللہ سبحانہ و تعالی نے کبھی بھی کسی بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات نہیں کی، بلکہ جس سے بھی میرا رب مخاطب ہوا ہے پردے کے پیچھے سے مخاطب ہوا ہے، یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ تعالی لابیک، میں بتاؤں جابر کہ تیرے رب نے پھر تیرے باپ سے کیا مخاطب ہو کے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ سے ڈائریکٹ ملاقات کیے بغیر حجاب کے، یہ ایک خبر ہی کافی ہے۔ اور پھر کہا کہ جابر عبداللہ بتا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اور پھر جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے، یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں پھر دنیا میں جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں۔ کیا لذت ہوگی اس شہادت کی، کیا شان اور کیا مقام ہوگا اس شہادت کا کہ انسان جنت میں جا کے اپنے رب سے مخاطب ہو کے اور بلا حجاب اور بغیر پردے کے مخاطب ہو کے پھر بھی خواہش یہ ہے کہ دنیا میں جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ ہماری دعاؤں میں بڑی قلت ہے کہ ہم اپنے رب سے شہادت کی دعا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کثرت سے اپنے رب سے یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ فوت تو ہونا ہی ہے، ہمیں شہادت کے درجات پہ فائز فرما۔ اور پھر آپ دیکھیں امت کے بڑے آئمہ، امت کے خلیفہ اور حکمران اور مسلمانوں کے سردار جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، کتنے بڑے بڑے نام ہیں اور سب شہید کر دیے گئے۔ اس میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور غیرت اسی میں ہے کہ جب بندہ یہاں سے جائے اللہ اس کو شہادت سے سرفراز فرمائے۔ اب جناب جابر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ خواہش اللہ کے سامنے رکھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
اب تو اللہ کا یہ دستور ہی نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ فوت ہو کے یہاں آ جاتا ہے پھر وہ واپس. آپ بتائیں اس بیٹے، اس بچے، اس نوجوان صحابی کا غم رہا ہوگا. سارے غم چل گئے ایک بات سے. اور یہ باتیں آج آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کے اور میرے ارد گرد زیادہ دکھی لوگ ہوتے ہیں، زیادہ غمگین لوگ ہوتے ہیں، زیادہ پریشانیوں اور مصیبتوں اور مشقتوں کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کہنے کے لیے یہ جملے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی پہلی وجہ کہ یہ جملے بولنے کے لیے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، پھر ہی بولے گا نا. ہم وہ بولتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے، اور دل و دماغ میں وہ ہوتا ہے جو ہم نے معاشرے میں چل پھر کے کوڑا کچرا جمع کیا ہوتا ہے. وہاں سے سنی، ادھر سے سنی. اب بیمار بندہ، مجبور بندہ، پریشانی کے مارے ہوئے بندے کے سامنے وہی بوسیدہ جملے جن جملوں سے اس کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا، جس سے اس کی اذیت اور بڑھ جائے گی. پہلا کام جو اس خیر کا منبع بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرے. اب یہ حدیث جس کے ذہن میں اور اس کے سامنے یہ واقعہ آئے کہ کسی بیٹے کا باپ فوت ہو جائے، شہید نہ بھی فوت ہو جائے، تو وہ اس بچے کو تسلی دینے کے لیے بہت ساری قرآن کی آیات اور احادیث سے اس کو بات سمجھا سکتا ہے اور اس نوجوان کا غم ختم ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنے صحابہ کی دلجوئی کرنے والے تھے، اور مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو اس کے پاس آئے شفا تو میرا اللہ دیتا ہے، لیکن یہ اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے جملوں، اپنے دلاسے سے اتنا مثبت انسان ہو کہ ہر آنے والے کو شفا ملتی چلی جائے، ہر غم خار کا غم دور ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب صحابہ کرام میں سے دو بڑے سردار اسید بن حضیر اور عباد بن بشر یہ آئے اور آ کے فرمانے لگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر کام میں ہمیں یہود کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اور یہود کا یہ طریقہ تھا کہ عورتوں کے مخصوص ایام میں وہ بالکل نہ ان کے قریب جاتے، نہ ان کے ہاتھ سے کھاتے، نہ ان کے پاس بیٹھتے. اب آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بھی ان ایام میں عورتوں سے بچیں، کیوں نہ ہم یہود کی مخالفت میں عورتوں سے وہ تعلق قائم کر لیا کریں جو عام ایام میں ہوتے ہیں. بڑی مثبت بات تھی، بڑا پیارا مشورہ تھا. اور یہ صحابہ کرام اسید بن حضیر اپنے قبیلے کے سردار لوگ تھے، دانا و بینا اور سمجھدار لوگ تھے، لیکن صرف یہ ایک مشورہ دیا، اور وہ بھی اس لیے کہ ہم یہود کی مخالفت میں یوں نہ کر لیا کریں. عمدہ بات. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا پہ. کبھی بھی مومن فاحش الکلام نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پاس بیٹھو اور اس کی گفتگو اور کلام سے ایسے بدبو آ رہی ہو، کہتے ہیں میں بڑی کھلی باتیں کرتا ہوں. مومن نہیں ہوتا کھلی باتیں والا، مومن حیا سے بات کرتا ہے. مومن اپنی بات کو بڑے حجاب اور پردے میں لپیٹ کے بیان کرتا ہے، بڑی کھلی بات کو بھی اتنے حیا سے بیان کرتا ہے کہ مقصود بھی سمجھ آ جاتا ہے اور کچھ ظاہر بھی نہیں ہوتا. اب ان کی اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. بس یہی جواب تھا ان کے سوال کا کہ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں کہا ہے یسألونک عن المحیض، آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہیے یہ تو گندگی ہے، اس سے بچا کرو. اب ہمارا جو مقصود، یہ دونوں صحابہ کرام بڑے پریشان ہو کے گھر چلے گئے، ہم کیا کر بیٹھے، ہم سے کیا ہو گیا، اللہ کے حبیب کو ہم ناراض کر بیٹھے. اور یہ محبت کا معیار ہوتا ہے کہ انسان اگر صحیح معنی میں اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہو اور اس کی زندگی میں ایک سنت اس سے مس ہو جائے تو وہ اس میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے کہ میں کیسا محب ہوں، میں کیسا امتی ہوں جو اپنے نبی کی ایک سنت نہیں سنبھال سکا. ڈاکٹر سید طالب الرحمان زیدی حفظہ اللہ تعالی کہتے ہیں، میں اپنے استاد، اپنے شیخ، ان سب کے شیخ اور استاد تھے پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ علیہ. کہتے ہیں میں 13 سال پروفیسر صاحب کے ساتھ رہا ہوں. کتنے سال؟ اور جو سید صاحب کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سید صاحب کس طرح کی شخصیت ہے.
کتنے حق غور بے باک بندے ہیں، تو آپ کے مزاج میں کوئی خوشامد یا چاپلوسی نہیں ہے، فرمانے لگے بیٹے یہ بند رہنے دو، جب ضرورت ہو تب چلا لیں، اس سے آواز میں شدید مشقت پیدا ہوتی ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ آپ سے گزارش ہے جب تک کولنگ ہو یہ پنکھے نہ چلایا کریں، جب بالکل گزارا نہ ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے، اور کم از کم 1:15 تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ وہ کیسا محب ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے اور اسے بے چینی نہ لگے۔ دیکھا صحابہ کرام نے ایک بات کی، اچھی نیت سے کی، لیکن آپ کو پسند نہیں آئی، اب ان کی بے چینی اتنی بڑھ گئی۔ سید صاحب کہتے ہیں میں 13 سال عبداللہ بہاولپوری صاحب کے ساتھ رہا ہوں، اور یہ عبداللہ بہاولپوری صاحب ان شخصیات میں سے ہیں جن کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے۔ کہنے لگے 13 سال میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی حدیث انہوں نے ہمیں پڑھائی ہو یا ہم نے ان سے پڑھی ہو، یا حتیٰ کہ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے خود کوئی حدیث محنت سے ڈھونڈی ہو اور وہ سنت موجود ہو، لیکن وہ سنت عبداللہ بہاولپوری صاحب اس سنت پہ عمل نہ کرتے ہو، میں نے 13 سال میں نہیں دیکھا۔ بتائیں ممکن ہے؟ ہماری ناقص عقل تو کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو جھوٹ پہ دلیل دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تو 2 گھنٹے کی گفتگو سنیں کہ جھوٹ نحوست ہے، سچ نیکی ہے، رزلٹ یہ نکلتا ہے یہ آپ کے خطبے اور جمعے کی باتیں ہیں، معاشرے میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ اس بے ایمان کا ایمان ہے، یعنی اس کو یقین ہی نہیں کہ جو اللہ کا اصول ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ قابل عمل ہی نہیں ہے، یہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان نام ہوتا ہے مان جانے کا، دل و جان سے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ عمل کرے نہ کرے، پہلا درجہ ہے کہ دل و دماغ سے، یقین سے، ہوش و حواس سے، اطمینان سے، پورے جذبے سے، صدق دل سے، اخلاص نیت سے مانے کہ یہی بات حق ہے اور اسی طرح حق نے ثابت ہو کے رہنا ہے۔ پھر کہے کہ ہم کمزور عمل کی کوشش کرتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں، اپنی غلطی نکالے، یہ نہ کہے کہ معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو اسلام کی بات ہے۔ اب وہ صحابہ کرام دونوں پریشان کہ ہم اللہ کے حضور کو ناراض کر بیٹھے۔ ساتھیو یہاں سمجھنے کی بڑی باتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غم خواری، آپ کا جذبہ، آپ کی شفقت، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتنے کا رویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا کہ آج میرے 2 صحابہ پریشان ہو کے چلے گئے، آپ نے اپنے خادم کو بھیجا جا کے اسید بن الحضیر اور عباد بن بشر ان دونوں کے گھر جاؤ اور دودھ کا تحفہ دے کے آؤ۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اتنا غمخوار ہوتا ہے مومن حساس ہوتا ہے، بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اپنے اللہ کے معاملے میں بھی، اور لوگوں کے جذبات کو سمجھتا ہے کہ میرے کس جملے سے کس کو کہاں ٹھیس پہنچی، فوراً پہنچتا ہے معذرت لے کے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہاں کام رفع دفع ہو جائے تو بارے میں ہے، آخرت کا حساب بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں اس نبی کا امتی ہوں جو ایک ایک شخص کے غم کو محسوس بھی کرتے تھے، اس کا ازالہ بھی کرتے تھے، اور فکر کرتے تھے کہ فلاں ناراض ہے، ان کو دودھ کا تحفہ بھیج دیا۔ پتہ لگے نا آج مومنوں کا، اللہ کے بندے اپنے گھروں میں پہنچے اور ان کے ذہن میں ایک پورا نقشہ ہو کہ فلاں فلاں سے جو ناراضگی ہیں کس کو کس تحفے سے خوش کرنا ہے، اور کرنا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اگر مقصد یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی اجر نہیں ہے، پھر آپ وہیں خسارے میں کھڑے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد فقط اس کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، کوئی مفاد کوئی اور لالچ مقصد ہے، پھر کوئی اجر نہیں، پھر وہ لڑائی بہتر ہے معاذ اللہ، پھر وہ فساد بہتر ہے، کیونکہ آپ کا مقصد تو اللہ کی رضا اگر نہیں ہے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جناب بلال، جناب صہیب، جناب عمار، یہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے کہ ہم تب آپ کی بات سنیں گے جب یہ غریب غربا، یہ فقیر، یہ ملا ملواڑے معاذ اللہ، یہ محتاج کنگلے، یہ مسکین آپ کا رشتہ دار فلاں فلاں، جیسے آج بھی مارکیٹ میں یہی باتیں چلتی کہ ہم بڑے لوگ ایلیٹ کلاس پولیٹیشینز، ہم تب آپ کی مجلس میں آئیں گے کہ جب ہمیں یہ نظر نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے یہ بات،
فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا. یہ بڑے مانتے ہیں، مانے نہیں مانتے نکل جائیں، لیکن اللہ کو یہ لوگ بڑے عزیز ہیں کیونکہ یہ کمزور ہیں، کیونکہ یہ دکھی ہیں، اور ان کے دلاسا، ان کو صبر دیا، ان کو تسلی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جناب بلال کے پاس، آل یاسر کے پاس، اب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب بلال کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، آل یاسر کو اذیتیں دی جا رہی ہیں. بھائی آپ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ قرض تلے دبا ہے، کوئی بیماری کا مارا ہوا ہے، کوئی غموں کا ستایا ہوا ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی میں ہے، کس کے ذہن میں اشکالات اور شبہ ہیں، کوئی جماعتوں کا ستایا ہوا ہے، کوئی کسی امام کا ستایا، کوئی کسی متولی کا ستایا، کوئی کسی دوست کا ستایا. ہم اگر چپ کر کے وہاں سے ایسے گزر جائیں جیسے ہمیں اس کے غم کا پتہ ہی نہیں، پھر ہم اپنے نبی کے اسوے پہ نہیں چل رہے. آپ نے کیا فرمایا؟ صبرن یا بلال فَإِنَّ لَكَ الْجَنَّةِ، اے بلال صبر کرنا آپ کے لیے جنت ہے. کتنا پیارا جملہ. ہم بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان، بابا جی، دوست، بیٹے، بزرگ، صبر کرنا، ڈٹے رہنا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ نے اس موقع پہ صبر کیا تو پھر اللہ آپ کے ساتھ، اگلے بندے کو ہمت مل جائے گی، وہ گرا ٹوٹا ہوا لاچار اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اور اس کی وجہ آپ بنیں گے، آپ کو اجر بھی ملے گا، سنت پہ عمل بھی ہوگا. کتنا خوبصورت معاشرہ ہو جس میں ہر شخص دوسرے کی فکر کرنے والا ہو، لوگ لوگوں کے غموں پہ اس لیے نظر رکھیں کسی کو میری ضرورت تو نہیں، میں کسی کو تسلی دے سکتا ہوں، کسی کو دلاسا دے سکتا ہوں. اب یہ اکثر واقعات وہ ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زبان مبارک سے چند جملے ارشاد فرمائے. چلے دودھ والے میں دودھ کا تحفہ بیچا، ورنہ اکثر چند جملے. انسان کی کمزوری کی کیفیت دیکھ لیں، کتنا غم سے بھرا ہوتا ہے، اور کمزور اتنا کہ چند جملوں سے اس کو حوصلہ مل جاتا ہے. اتنا کمزور. جب ہم سب اتنے کمزور ہیں تو کمزوروں کو چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے مضبوط معاشرہ بنائیں، دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اچھے اور عمدہ جملوں کا انتخاب کریں، اور سنت مطہرہ کا بار بار مطالعہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ شہید ہو گئے اور آپ کی ایک بیٹی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر کہ اس بیٹی کا کیا بنے گا، اور معاشرہ اتنا خوبصورت، ہر شخص دوسرے کی اتنی فکر کرنے والا، غم خواری کرنے والا. اور فکر کیوں کرنے والا؟ اللہ کی. غم خواری کیوں کرنے والا؟ اللہ. بنیاد یہ توحید، حقوق العباد کی بنیاد بھی توحید ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک مفاد کے لیے نہیں، بدلے کے لیے نہیں، اوکھے ویلے کام آئے گا اس لیے نہیں. کسی کے ساتھ اچھائی کیوں کرنی؟ فقط اللہ کے لیے. اگر یہ پہلی بنیاد صحیح ہوگی تو پھر دوسری بنیاد صحیح ہوگی. ورنہ لوگ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں اپنے مفاد میں، اپنے لالچ میں، اپنے کام نکلوانے کے لیے. ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کو ان کا احسان یاد ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بعد میں. پہلی چیز غم خواری، نیکی، حسن سلوک، تعاون، صلہ رحمی، اچھے جملے، اچھا بدلہ، غمگین کو اٹھانا، بیمار کو تسلی دینا. کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. اب جناب حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اور اتنا خوبصورت اور تربیت یافتہ معاشرہ کہ 3 صحابہ کرام آگے اور تینوں کہتے ہیں کہ یہ بیٹی ہم پالیں گے. نمبر 1 علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سننے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے چچا کی بیٹی آپ یہ مجھے دے دیں، میں اس کی کفالت کروں گا. جناب علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ. جناب جعفر وہ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس میری بیوی اس بچی کی خالہ ہے، 2 رشتے گنوائے، اس لیے آپ مجھے دے دیں، میں اس کی کفالت کروں. تیسرے جناب زید تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول حمزہ میرے بھائی تھے، بھائیوں جیسے تھے، آپ یہ مجھے دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بھتیجی کی کفالت. بحث اور جھگڑا اور مشورہ ہو رہا ہے اس بات پہ کہ ایک یتیم بیٹی کی کفالت کون کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دانا و بینا، اللہ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے،
اللہ نے آپ کو ایسے مقام اور مرتبے پہ فائز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ بیٹی جائے گی جناب جعفر کے پاس، اور فرمایا کہ خالہ ایسے ہی ہوتی جیسے ماں۔ اب ایک صحابی تو خوش ہو گئے، جو باقی دو ناراض ہو گئے۔ ناراض تو نہیں ہوئے، لیکن انسان ہے، محسوس کرتا ہے بات کو۔ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رقیق القلب تھے، اس قدر غم خاری کرنے والے تھے، دلاسے اور تسلی دینے والے تھے، مزاجوں کو سمجھنے والے تھے، کیفیت سے اس طرح آشنا تھے۔ اب ایک ایک صحابی کے بارے میں مختلف جملے کہے کہ ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے۔ سب سے پہلے جناب علی، فرمان لگے علی آپ مجھ سے ہو اور میں آپ سے ہوں۔ جناب علی خوش، فرمانے لگے اے زید انت اخونا و مولانا، اے زید آپ تو ہمارے بھائی ہو، آپ ہمارے مولانا ہو۔ حضرت زید بھی خوش ہو گئے، اور جناب جعفر کو بھی فرمایا کہ جعفر آپ چال ڈھال میں بھی اور بات کرنے بھی اشبہت خلقی و خلقی، آپ کا اخلاق بھی اور آپ کی چال ڈھال بھی بہت زیادہ میں محمد سے ملتی ہے صلی اللہ۔ اب تینوں کو کس قدر خوش کر دیا، کتنا اچھا کلام کیا، کتنی اچھی بات کی۔ مومن جب خاموش ہوتا ہے تو اس لیے خاموش نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کرنے کے لیے بات نہیں ہوتی، بلکہ خاموش ہوتا ہے حکمت کی بنیاد پہ، اور جب بات کرتا ہے تو علم کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، دانائی اور بصیرت کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، اور جو کم بولتا ہے وہی موتی پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کان یطیل الصمتی، آپ سب کی خاموشی بڑی لمبی خاموشی ہوا کرتی تھی کہ بڑی بڑی دیر کوئی نہ بولتا تو کوئی نہ بولتا، بیٹھے ہیں سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن پھر جب بولتے تو پھر اس طرح موتی پرو دیتے۔ اور قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو جو دلاسے میرے رب نے قرآن میں دیے، واللہ العظیم اس کی کوئی مثال نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام بچے کنویں میں پھینک دیا، سوچیں کہ اس چھوٹے بچے پہ غم کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کے جوان 10 بھائی اس کو کنویں میں پھینک گئے، باپ سے جدا ہو گیا، اور کیا کیفیت ہوگی ان کے دل پہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف میں فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک بات ڈالی، یہ وحی کی کیفیت۔ اب جناب یوسف بچے، غم، گھر سے دوری، بھائیوں کا ستم، نہ جانے کیا کیا کیفیتیں اور پریشانیاں آ کے گھیر لی ہوں گی۔ میرے رب کو اپنے بندے کا غم بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور یاد رکھیں ہمارے اکثر غم ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غم پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خوشی پسند کرتے ہیں، اور خوشیاں دیتے ہیں، آسانیاں اور رحمتیں پسند کرتے ہیں۔ غم اللہ کی کوئی پسندیدہ چیز نہیں، یہ تو مشقت ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تسلی دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے کہا کہ یوسف غمگین مت ہو، یہ جتنا معاملہ ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ ساری باتیں ان بھائیوں کو بتائیں گے اور پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہوگا۔ یعنی رزلٹ بتا دیا کہ یہ رزلٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مقام پہ پہنچائے گا، اور آپ ان کو کہو گے کہ ایسے ایسے ہوا، اور یہ پوچھیں گے انک لانت یوسف، آپ یوسف تو نہیں۔ اتنی زیادہ تسلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے مکہ تو زمین میں سب سے پیاری جگہ ہے، اے مکہ تو اپنے اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی شہر ہے۔ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے فضل سے لے جائے ان قیمتی شہروں میں، ان سعادت مندوں والی جگہوں پہ۔ اور خدا را نہ جانے کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے، اور دوسری وجہ دنیا کی محبت ہے، اس میں بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے۔ افسوس ان عقلوں پہ کہ جس کے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے کہ یہاں کا کوئی کام بہتر ہے یا اللہ کا گھر بہتر۔ افسوس، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں
فرما رہے ہیں مکہ تو کائنات میں سب سے پیاری جگہ ہے، تو اپنے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نکال نہ دیتے تو میں یہاں سے جاتا نہ۔ کتنا غم ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان مت ہوں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، جس رب نے آپ پہ قرآن اتارا ہے نا، اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو عزت کے ساتھ اسی مکہ میں دوبارہ واپس لے کے آئے گا۔ کیا بات ہے۔ اور آج آپ کو مکہ جتنا بھی محبوب ہے، لیکن مکے میں مشقتیں اور اذیتیں ہیں، چھپ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، لوگ اذیتیں دیتے ہیں، پھر ہم آپ کو ایسے لے کے آئیں گے کہ آپ فاتح ہوں گے۔ میرے رب کی سنت ہے کہ غمگین کو تسلی دینا، دلاسا دینا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی دیے اور اپنے مومن بندوں کو بار بار خوشخبریوں والا اور خوش خبریں سنانے والا اور تسلیاں اور دلاسے دینے والا بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اوصاف بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بد نصیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ وہ آپ کا شیطان معاذ اللہ آپ کے پاس اب کیوں نہیں آتا وحی لے کے؟ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ پتہ لگا کہ اس طرح کلام کرنا، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یہ کہ آپ کا شیطان اور فلاں فلاں، یہ بدترین کفار کی علامت ہے۔ مومن کا یہ سٹائل ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیسا مومن ہے جس کا انداز ہی صحیح نہیں ہوا؟ یعنی اس کے دین اسلام نے تو اس کی زبان کے الفاظ نہیں بدلے، اس بد نصیب کو کیا فائدہ ہوا اسلام کا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا غم تھا، اور یہ تانے اور ٹانٹ اور تشنیع اور غم اور تیر اور باتیں اور جملے، اس سے تو اللہ کے پیارے نبی بھی محفوظ نہیں رہے، لوگوں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ تو جو اللہ کے صحیح دین پہ کھڑا ہے اس کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن سے جڑ جائے، یہ قرآن اس کے غموں کی شفا ہے۔ اب بہت بڑی بات کی اس بد نصیب نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی صورت نازل کی اس پہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کتنی قسمیں، اشراق کے وقت کی قسم، رات کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آپ کے لیے آنے والی دنیا آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہوگی، آپ کے لیے آج کی بجائے کل بہت بہتر ہوگا، لہذا آپ غمگین نہ ہو۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں جو ایسے مواقع پہ اتری ہیں جب انبیاء کو تنگ کیا گیا، اذیتیں دی گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے تسلیاں اتاری۔ تو مسلمان کو چاہیے وہ اذیتیں بانٹنے والا نہیں، تسلیاں دینے والا ہو اور خوشخبریاں دینے والا ہو اور دکھوں کے غموں کو دلاسوں سے بدلنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ خیر آسان کر دے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سب سے گزارش کی تھی، میرے بس میں وہ اللہ مجھے طاقت توفیق دے، میں ایک ایک کے گھر جا کے اس کے کندھے پکڑ کے اسے کہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے توحید پڑھو۔ بہت آخرت کا معاملہ شدید ہے دوستو، واللہ العظیم بہت شدید ہے، اور جس جہالت میں ہم جی رہے ہیں ہم سب، اگر اس جہالت کا آپ کو اندازہ ہو جائے، اور وہ جہالت کا اندازہ بھی علم حاصل کرنے کے بعد ہوگا، تو دنیا خون کے آنسو روئے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا تھا،
کہ جو آپ کے بھائی دوست بزرگ آتے ہیں توحید کی کلاس میں سیکھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں تو کلمہ طیبہ کا بھی نہیں پتا کہ اس سے کیا مراد اللہ کی. جب کیفیت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا نہیں پتا، توحید کا نہیں پتا، اللہ کے حق کا نہیں پتا، پھر پتا کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی زندگی میں دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں، اور اس کے بغیر کوئی راہ نجات نہیں ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد، جہاں میرے رب نے یہ کہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت دی، اس سے پہلے بھلا کیا ارشاد فرمایا؟ فَاعْلَمْ، علم حاصل کریں، جان لیں. پہلے علم آتا ہے، پھر بندے کو پتہ لگتا ہے کہ توحید کیا ہے. علم آتا ہے تو انسان کلمہ پڑھتا ہے، علم نہ ہو تو کلمہ نہیں، توحید نہیں، آخرت نہیں، ایمان نہیں، حقوق نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. اب جب ہمارے پاس علم نہیں ہے، پیچھے رہ جاتی ہے جہالت. اس لیے ہماری اکثریت کے عمل میں آپ کو جہالت نظر آتی ہے، روشنی نظر نہیں آتی. آپ کے پاس موقع ہے اللہ کے بندو، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بھی اللہ سے ڈرنے والا ہونا سیکھنے والا، اور اگر پڑھانے والا اللہ کے لیے پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے وہ ایک بھی کافی ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو، ایک بھی کافی ہوتا ہے. اور علم افضل ترین عبادات میں سے ہے، نفلی عبادتوں میں سے. تہجد سے زیادہ بڑی نفلی عبادت ہے علم. اور فرائض تو فرض ہیں، فرائض کے بعد تہجد کی نماز سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا. اس کے بعد سارے دروازے کھلیں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک نہیں 20 اس پہ جمعہ پڑھا جائے، کسی کے دل کی دنیا تو آباد ہو. اور اللہ کا فضل ہے، ایک نہیں 20 ایسے ہوتے ہیں جو کلاس میں موجود ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور ان کو یاد ہوتی ہیں چیزیں، اور ان کو دہراتے ہیں، سنتے ہیں، زندگی میں لے کے آتے ہیں. اللہ کا فضل ہے ان پہ. آپ سب بھی اس میں ہمت ماریں. سستی کرنے کا کیا وقت ہے؟ اگر آپ کے پاس موت کا فرشتہ آن پہنچے، کوئی وقت ہے سستی کا؟ ہمارے پاس بہت کم مہلت ہے، بہت کم وقت ہے. اور میں نے بھی گزارش کی تھی، جن کی مجبوری ہے، دور ہے، یہاں نہیں ہوتے، وہ اس کو آن لائن سیکھیں، ہم ان کو ریکارڈنگ دیں گے، لیکن دیں گے پورے آداب اور سلیقوں کے ساتھ. یہ علم معاذ اللہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے منہ اٹھا کے بھاگتا ہے اور کہے مجھے دیں، اور جب دل چاہے چلا جائے. نہیں، اس کے آداب ہیں، اس کا سلیقہ ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا وقار ہے. یہ قیمتی ہیرا ہے. کبھی آپ نے دیکھے کہ ہیرے موتی اور سونے کوڑے کچرے کی ڈبیوں میں پڑے اور ہر کوئی جس کا دل چاہے وہ اٹھا کے لے جائے جیسے لوگ شاپر اٹھاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کا نور ہے. اس کے لیے انسان کو تھوڑی سی عاجزی، تھوڑی سی مشقت، جو یہ مزاج بناتا ہے یہ اس کا مقدر ہے.